اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان استاد کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 30 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، ویسے تو سارے ہی بیٹے ہیں لیکن وہ ان کے صلبی بیٹے تھے، ان کی آپس کی گفتگو، قربانی کی قبولیت، اور پھر جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کا غصے میں آ کر، حسد میں آ کر اپنے دوسرے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا، وہ بات چل رہی ہے۔ اور جس کی قربانی قبول ہوئی ہے وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں قربانی یا کسی بھی نیکی کی قبولیت تقوی پر ہے۔ جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا انسان کا اپنے رب پہ یقین مضبوط ہوگا، اس کی قربانیاں قبول ہوں گی، اور جتنا انسان کی نیت صحیح نہیں ہوگی وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود وہ بھائی قتل کرنے کے لیے ارادہ بنا رہا ہے۔ وہی بات آگے چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطوعت، تو پس آمادہ کیا اس کو۔ فتوع ہوتا ہے اطاعت کرنا، یعنی آسان ہوا اس کے لیے یہ کام۔ یعنی ذہن میں جب انسان پختہ ارادہ کرتا ہے تو پھر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہو، اس کے لیے، یعنی قابیل کے لیے یہ آسان ہوا، اور اس کو آمادہ ہو گئے اس بات پہ۔ نفس ہو، اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر دیا۔ یہ نفس کیسے آمادہ کرتا ہے؟ مختلف تعویلیں کر کے، مختلف بتا کے، یہ تمہیں کام کرنے کا یہ جواز ہے، اس وجہ سے تم کر رہے ہو، تم غلط نہیں ہو، تم بالکل صحیح ہو۔ یہ ساری باتیں انسان تعویلیں سوچتا ہے اور پھر گناہ پہ وہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیا کروا رہا ہوتا ہے؟ سب کچھ شیطان کروا رہا ہوتا ہے اور اپنا نفس کروا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں، تم اس کے لیے تعویلیں ڈھونڈو، تو تمہارا بالکل جواز بنتا ہے کہ اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے کہ اس کی قربانیاں قبول ہو رہی ہیں اور آپ کی قربانی قبول نہیں ہو رہی۔ حالانکہ قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے، انسان کی تو کوشش ہے، اس کا خلوص ہے۔ قتل اخیہ، پس قتل کرنا اس کو اپنے بھائی کا، یعنی اپنے بھائی کو قتل کرنا۔ اس کے نفس نے کہا کہ اس کو قتل کر ڈالو، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، بس تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ فقتلہ، تو پس اس نے قتل کر ڈالا۔ یہ ہوتا ہی ایسے کہ انسان جب گناہ پہ آمادہ ہوتا ہے تو اس کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ یہ گناہ کرے، یہ بڑا اچھا کام ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، یہ تعبیل ہے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر رکھا ہوا ہے، جیسے ہی انسان وہ گناہ کرتا ہے تو لازمی ندامت آتی ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ ہوا، قتل کر دیا اس نے۔ فَأَصْبَحُوا، تو پس ہو گیا وہ من الخاسرین، خسارے والوں سے۔ آخرت میں اس نے اپنا آخرت کا نقصان کر لیا، اب وہ خسارے والوں میں شامل ہو گیا کہ آخرت میں جو ناکام لوگ ہوں گے وہ اس میں شامل ہو گئے، اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، ایک جان کو قتل کیا۔ اور اللہ کے ہاں کسی بھی انسان کی جان کی بہت بڑی حرمت ہے، تو وہ اب خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، ناکام انسانوں میں شامل ہو گیا۔ فبعث، تو پس بھیجا اللہ نے، غراباً، ایک کوا، یبحث، جس نے قریدا، جو قریدتا تھا، فی الارض، زمین کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قتل کے بعد ایک کوے کو بھیجا کہ جو زمین کو قریدتا تھا۔ اب یہ اس روئے زمین پہ آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد، یعنی روئے زمین پہ زندگی شروع ہونے کے بعد، یہ پہلی موت تھی کسی طرح کی بھی، قتل کی بھی اور ویسے بھی۔ اس لیے انسان کو یہ، اس کو شعور ہی نہیں تھا کہ اب قتل کر دیا، اب کیا کروں۔ ایک تو جرم ہوتا ہے، انسان اس جرم کو چھپاتا ہے، اب اس کے پاس جرم بھی ہو گیا، اور اس لاش کو کہیں آگے پیچھے کیا کرے اس کے عقل میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی، کیونکہ یہ پہلے، اس سے پہلے کوئی ہوتا تو کوئی طریقہ کار ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا دیتے انسان کو، اور اس طریقے سے ہوتا۔ اب چونکہ یہ پہلا تھا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کے بعد، وفات کے بعد، اس کو کس طریقے سے
پوشیدہ کرنا ہے، دنیا سے اوجل کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک کوے کو، اور وہ اپنے پنجے سے اس نے زمین کو کھودی، لیُریَہُ تاکہ دکھائے اس کو، یعنی کہ قابیل دیکھے اپنی آنکھوں سے، کیفا کس طریقے سے، کیوں کر، یواری چھپائے، سو آتا لاش کو۔ کوے نے زمین کو کھودا، بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے زمین کو کھود کے ایک مرے ہوئے کوے کو یا کوے کے بچے کو یا کسی اور پرندے کو اس پہ ڈالا، اور پھر اسی طرح پاؤں سے اس پہ مٹی ڈال دی۔ تو یوں قابیل کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ میں یہ کام کروں۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اس کام کو، یہ جو انسان کو دفن کیا جاتا ہے، یہ انسان کو پرندوں کے ذریعے سے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر جب مہربان ہوتے ہیں، اب دیکھیں لاش کو دفنانا مہذب ترین طریقہ ہے آج بھی دنیا میں، جو انسانیت کے ابتدا سے چل رہا ہے اور انتہا تک یہ مہذب ترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے فرمایا ہے، بتایا ہے کہ یہ زمین تمہارے لیے، تم پیدا بھی اسی سے ہوئی، یعنی مٹی سے پیدا ہوئے، تم نے پھر اسی میں جانا ہے، یعنی زندگی کی ساری ضرورتیں بھی، مرنے کے بعد بھی، اور اسی سے پھر جی اٹھنا ہے، اور یہیں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت لگنی ہے قیامت والے دن کی، اس زمین کو بالکل ہموار کر دیے جائے گی۔ یہ ساری باتیں ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتی ہیں، تاکہ دکھائے اس کو، یواری سوآت اخی، کہ وہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانکے۔ یوں اس نے پھر گڑھا کھودا، گڑھا کھود کے حابیل کو اس کے اندر دفن کر دیا۔ قالا، کہا اس نے، اب قابیل نے کہا، یا ویلتا، ہائے افسوس۔ ایک تو اب اس کو اپنے گناہ پہ افسوس تھا، اوپر سے پھر اپنی عقل پہ اس کو افسوس ہوا۔ اعجزت ان اکونا، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں، کیا نہیں مجھ سے ہو سکا، میں اس سے بھی عاجز ہوں، ان اکونا، کہ ہوں میں مثل ھذا الغراب، اس کوے سے، میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، اور ایک کوے سے مجھے پتہ ہے۔ اصل چیز تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں انسان کو، کسی طریقے بھی اس سے بھی سکھائیں۔ یہ قرآن کی تعلیم بھی اللہ نے کیسے سکھائی؟ تعلیم اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے اپنی کتابیں بھیج کے انبیاء کے ذریعے سے انسانیت کو تعلیم دی۔ تو قرآن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، اب وہ افسوس کرنے لگا۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بعد افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب بھائی واپس نہیں آ سکتا، زندگی اس کو نہیں مل سکتی، اب ساری زندگی کے لیے افسوس اور خسارہ ہے۔ فَأُوَارِيَ سَوْآتَ أَخِي، تو کہ میں بھی کبھی کہ جیسی میری اتنی بھی عقل ہوتی کہ میں اپنے بھائی کو لاش کو خود ڈھانپ دیتا، اس کو میں خود دفن کر دیتا۔ فَأَصْبَحُوا مِنَ النَّادِمِينَ، اور وہ اپنے بھائی کے قتل کے بعد، اور پھر آگے مزید کہ اس کو ایک پرندے نے آ کے یہ سکھایا کہ اس بھائی کے اپنے لاش کو کیسے آپ سنبھالیں، کیسے اس کو ٹھکانے لگائیں، تو وہ شرمندہ ہو گیا، وہ پشیمان ہو گیا۔ ہر گناہ کے بعد انسان پشیمان ہوتا ہے، یہ بالکل انسان کے اندر ضمیر ہے۔ اب جس کے ضمیر روشن ہوتا ہے، گناہ انسان سے جب بھی ہو جاتا ہے، اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، جو اس کا ازالہ ممکن ہوتا ہے وہ اس کا کرتا ہے، یہ ہے انسان۔ اور جو کر کے ڈھیٹ ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہے، تو اس کا معاملہ پھر اسی طرح ہوتا ہے شیطان والا، کہ اپنے گناہ پہ اڑ جاتا ہے۔ غلطی ہوئی، گناہ ہوا، فوراً معافی مانگی۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی معافی کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے قتل والا ہے، کہ انسان اس کے لواحقین کو راضی کرے، دیت دے، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے، تو پھر ہو جاتا ہے۔ صرف معافی سے ایسے گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے، قابل معافی نہیں ہوتے، وہ معافی قابل قبول نہیں ہوتی۔ من اجل،
من اجل ذالکا، اسی وقت، یعنی کہ برے عمل کے بعد ندامت ضروری ہوتی ہے، تو اللہ فرما رہے فمن من اجل ذالک، اسی لیے کتبنا، فرض کر دیا، لکھ دیا ہم نے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہم نے یہ لکھ دیا، یہ فرض کر دیا، انہو، بے شک جو کوئی، من قتل نفسن، مارے گا کسی بھی انسان کو، کسی بھی نفس کو، بغیر نفسن، بغیر کسی وجہ کے، او فساد فی الارض، یا کہ زمین میں فساد پھیلانے سے، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں، یہ اس امت کے لیے بھی یہی اصول ہے۔ تو بنی اسرائیل کا یہاں پہ نام اس لیے لیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے چونکہ انبیاء کو بھی قتل کیا ہے، ان کا جرم جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے، اس لیے ان کا نام لے کے، تو یہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، یہ سارے انبیاء، سارے جو امتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی مقرر فرمایا ہے کہ جس نے بھی ایک انسان کو ناحق قتل کیا، اس نے گویا کہ اس کو اتنا بڑا جرم کیا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ قتل بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت والے دن شرک کے بعد سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ قاتل اور مقتول کا ہوگا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ ہاں، کچھ اب قتل کے بدلے میں قتل ہو سکتا ہے، نفس کے بدلے میں نفس، اور کسی نے کر دیا، اب یہ والا جو قتل ہوگا یہ اس قتل میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں باقاعدہ شرعی عدالت ہوگی، کوئی جرگہ ہوگا، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، وہ قتل کرے گی۔ یا کوئی بندہ زمین میں باعث فساد بنتا ہے، لوگوں کے لیے باعث تکلیف بنتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر ملک بدر کیا جائے یا اس کو قتل کیا جائے، اس کے علاوہ اور نہیں کر سکتے۔ فمن احیا، اور دیکھیں انسان کی جان کی کتنی بڑی حرمت ہے کہ ایک قتل کا جرم سمجھے کہ پوری انسانیت کو قتل کیا، اتنی بڑی سزا ملے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کر رہے ہیں، ومن احیاہا، اور جس نے زندہ کیا، جس نے زندگی دی، زندگی بچانے میں مدد کی، فکأنما، تو پس گویا کہ احیا الناس جمیعا، کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ ایک انسان کو بچانے والا، موت کے منہ سے نکالنے والا انسان ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی، پوری انسانیت کو موت کے منہ سے نکالا۔ اب اس سے انسان یہ اندازہ کرے کہ جس انسان کو دین سکھایا جائے، جس انسان کو قرآن سکھایا جائے اور سمجھایا جائے، یا جو سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے، تو وہ جہنم سے بچ جائے، تو یہ اس زندگی سے بڑی زندگی ہے جو انسان کو اس دنیا میں ملتی ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، کتاب و سنت کو سمجھنا، اور کسی کو سمجھانا اس کے بارے میں، یہ اس سے بڑی زندگی ہے۔ جو دنیا میں کسی کو کوئی ڈاکٹر بچاتا ہے، کوئی اس کو مدد کرتا ہے، ہاسپیٹل پہ پہنچاتا ہے، کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پہ کسی انسان کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، کوئی اور ایسی خطرناک چیز ہوتی ہے، وہ اس کو راستے سے ہٹاتا ہے، اس کو سائڈ پہ کرتا ہے۔ آج کل جیسے وہ سائن بورڈ لگا دیتے ہیں، کوئی اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتے ہیں کہ وہ پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک، یقیناً کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، آ چکے ہیں تمہارے پاس رسولنا، ہمارے رسول، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالبینات، واضح دلیلیں لے کر۔ قرآن بھی واضح، آپ کی ہر بات بھی واضح، آپ کا ہر عمل بھی واضح۔ بینات وہ ہوتا ہے جیسے دن کی روشنی میں کوئی انسان کو چیز نظر آتی ہے، تو یہ ہدایت، نور ہدایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن دن کی روشنی کی طرح ہے۔ کوئی اگر نہ راستہ دیکھنا چاہے، اس میں بھی اگر بھٹکنا چاہے، تو وہ پھر یہ آنکھیں بند کر لے کہ روشنی ہے ہی نہیں۔ ثم ان کثیر منہم، لیکن اس کے بعد بھی انسانوں کی ایک کثیر تعداد، کثرت سے، بعد ذالک، اس قرآن کے آنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، فی الارض لمسرفون، وہ زمین کے اندر رہتے ہوئے اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ جیسے قتل کی بات ہے، اعتدال سے نکلنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اعتدال سے نکلنا، اللہ کی حدوں کے اندر رہنا، اپنے اللہ کو راضی کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عین مطابق انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اتنی ہدایت کے باوجود، نبیوں کو بھیج کے، کتابوں کو بھیج کے، اس کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما کے کہ کوئی بھی انسانیت کا بندہ ایسا نہ کہے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم کیسے اس پہ عمل کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود انسان مسرفین، اسراف کرنے والے ہیں، اپنی جانوں کا نقصان کرنے والے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ کتاب سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں۔
قرآن سمجھنا نہیں چاہتے، سنتوں سے دور ہیں، سیرت سے دور ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے۔ جب تک انسان اس سے دور رہے گا وہ مسرفین رہے گا، اللہ کا نافرمان بھی رہے گا، اپنے اوپر بھی ظلم کرے گا، نہ اللہ کے حقوق دے سکے گا اور نہ انسانوں کے حقوق العباد، حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں اس کو سمجھ نہیں آ سکتے جب تک کہ وہ اس کو قرآن کو نہیں سمجھے گا۔ نہ اللہ کی شان سمجھ آ سکتی ہے، نہ اللہ کی توحید سمجھ آ سکتی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھ آ سکتی ہے، نہ سیرت سمجھ آ سکتی ہے، نہ ان علماء کی اور صحابہ کرام کی سمجھ آ سکتی ہے جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔